کہتا ہے قرآن اپنی ان 2 آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبوت کو ختم کر چکا ہے۔ مرزا کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ کیا بات واضح نہیں ہے؟ یہی شرم ہم مربیوں کو آج دلوانا چاہ رہے ہیں کہ شرم کرو۔ کہہ رہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ میں نے یہ حوالہ آپ کو اس لیے کوٹ کیا ہے کہ ابھی مرزا غلام قادیانی خاتم الانبیاء بننے جا رہا ہے۔ مرزا کی ساری جنگ اس بات کے اوپر تھی کہ خاتم الانبیاء مجھے مانو۔ یہ بات سمجھے ذرا، نبوت کے دروازے بند ہیں، خاتم النبیین کے معنی وہ کہتا ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہی نبوت بند ہے۔ تو ابھی وہ آپ کے سامنے ایک پزل سوال ہونے کہ پھر مرزا کون تھا، پھر مرزا نبی کیسے بنا؟ ابھی یہ معمہ آپ کے سامنے حل ہو رہا ہے جناب۔ یہ خاتم الخلفاء اور مسیح موعود اگر الفاظ کوئی قادیانی کوئی مرزائی قرآن سے یا حدیث سے نکال کے دکھا دے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا آج کے موضوعات، تو آج ہمارا جو سب سے پہلا موضوع ہے اور جو ہم نے اناؤنس بھی کیا ہوا ہے وہ ہے کہ قادیانی مذہب کے اندر خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں۔ اب دیکھیں نا قادیانی مذہب میں، کیونکہ ابھی ہمارا زیر بحث موضوع ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، وہ نہیں ہے کہ جو دھوکہ جن عوام کو پبلکلی دیا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہوگا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ کیا اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی کہ آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کیا آخری ہونے میں کوئی فضیلت ہے کہ نہیں ہے، کہ قادیانی مذہب میں خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں۔ آپ کے سامنے جناب جو پہلا حوالہ ہے یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر ہے 200 اور کتاب کا نام ہے حمامت البشرا، اور یہ عبارت عربی کے اندر موجود ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آپ اصل کو ترجمے سے ملا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو حق حاصل ہے جی۔ اچھا جی، مرزا غلام کہتے ہیں جی کیا تجھے علم نہیں ہے کہ ہمارا رب جو رحیم اور فضل کرنے والا ہے اس نے نام دیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کا بغیر کسی استثناء کے، اور طالبین حق کے لیے ہمارے نبی نے واضح الفاظ میں اس کی تفسیر، کس کی تفسیر؟ اس آیت کی تفسیر اپنے اس قول سے کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خاتم النبیین کی تفسیر مرزا غلام قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو مرزا کہتا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء کا جو لقب تھا آپ کا اس کی آپ نے تفسیر کر دی۔ آگے مرزا کہتا ہے اور اگر ہم اپنے نبی کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز سمجھیں تو گویا ہم وحی نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلنا جائز قرار دے رہے ہیں۔ دیکھ لیں کتنا واضح ہے۔ اور پھر کہتا ہے اور یہ خلاف کتاب و سنت ہے جیسا کہ کسی مسلمان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہم، اور آخری بات سنیے گا دھیان سے، کہتا ہے کہ ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے جبکہ آپ کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو چکی ہے اور اللہ نے آپ کے ذریعے نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب دیکھ لیں اس ایک حوالے کے اندر ہی میرا خیال ہے کہ ساری بات کی کلیئرٹی آپ کو آ گئی کہ مرزا غلام قادیانی خاتم الانبیاء کے معنی کیا کر رہا ہے کہ نبیوں کو ختم کر دینا۔ چلیں جناب چند حوالے اور دیکھ لیتے ہیں۔ والیوم نمبر روحانی خزائن کا ہے جی 14، والیوم نمبر 14، پیج نمبر ہے 279، ایام الصلح۔ مرزا کہتا ہے جی کہ علاوہ ان باتوں کے مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کو یہ آیت بھی روکتی ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہہ رہے جو سورہ احزاب کی آیت ہے خاتم النبیین والی، یہ عیسیٰ ابن مریم کو روک کیوں؟ پھر کہتا ہے اور ایسا ہی حدیث میں بھی ہے کہ لا نبی بعدی، کہتا ہے حدیث میں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر خود کہتا ہے یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجود کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں پھر کسی وقت دوسرا نبی آ جائے اور وہی نبوت شروع ہو جائے۔ دیکھیں آپ کے سامنے بات، اور دیکھیں دونوں حوالوں میں ایک بات آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ مرزا کہہ رہا ہے کہ وہی نبوت ختم ہو چکی ہے اور خاتم الانبیاء ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی کیا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ تو دیکھ لیں آپ کے سامنے بات کیا واضح ہو رہی ہے کہ خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کے معنی مرزا غلام قادیانی کس روح سے کر رہا ہے؟ حدیثوں کی روح سے کر رہا ہے۔ آگے جناب چند حوالے اور آپ کو دکھا دیں۔ یہ جناب روحانی خزائن کے والیوم نمبر ہے 17، تحفہ گولڑویہ، پیج 174 کہتا ہے کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت، اور کہتا ہے کہ اور آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت، کہتا ہے میں صریح، ذرا سنیں دھیان سے، کہتا ہے کہ صریحاً نبوت کو آ حضرت پہ ختم کر چکا ہے۔ کہتا ہے قرآن اپنی ان 2 آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبوت کو ختم کر چکا ہے، اور کہتا ہے کہ صریح لفظوں میں فرما چکا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء ہیں، جیسا کہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
دیکھ لیں خاتم النبیین کی معنی بیان کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ آخری نبی ہے، کوئی نبی اس کے بعد نہیں آ سکتا۔ آگے دیکھیں جناب، اسی کتاب کے صفحہ نمبر والیوم 17، سیم کتاب ہے تحفہ گولڑیا، پیج 175، مرزا کہتا ہے اگر حضرت مسیح سچ مچ زمین پہ اتریں گے اور 45 برس تک جبرائیل وحی نبوت لے کے ان پہ نازل ہوتا رہے گا تو کیا ایسے عقیدے سے دین اسلام باقی رہ جائے گا؟ اور حضرت کی ختم نبوت اور قرآن کی ختم وحی پہ کوئی داغ نہیں لگے گا؟ یعنی مرزا غلام قادیانی کے نزدیک نبوت بھی ختم ہو چکی ہے اور وحی بھی ختم، نبیوں والی وحی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اور مرزا کیا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں کچھ باقی نہیں رہے گا اگر کوئی نبی آ جائے۔ آپ دیکھ رہے یہی وہ بات ہے جو ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہی بات مرزا نے کتابوں میں لکھی ہے، لیکن دجل کیا ہے؟ عوام کے اندر مرزا غلام قادیانی کی نبوت کو جاگزی کرنے کے لیے دجل گریا جاتا ہے۔ آگے چلیں جناب، یہ حوالہ جناب ہے الحکم اخبار ہے، ان کا 10 جنوری ہے 1899، اس کا پیج نمبر ہے 8، اور آپ کو پتا ہے یہ تمام اخبار ان کے آرکائیو پہ موجود ہیں۔ مرزا کہتا ہے ختم نبوت کے متعلق پھر کہنا چاہتا ہوں، یعنی ان کا اخبار یہ کیا بتا رہا ہے کہ ختم نبوت کے متعلق پھر کہنا چاہتا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ خاتم النبیین کے بڑے معنی یہی ہیں، ذرا سنیں دھیان سے، کہہ رہا ہے خاتم النبیین کے بڑے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کیا۔ دیکھ لیں ختم کیا، آگے الفاظ تک دیکھ استعمال ہو رہے ہیں، وہی کہہ رہا ہے یہ تو موٹے اور ظاہری معنی ہیں، کس کے؟ خاتم النبیین کے۔ پھر کہتا ہے اور دوسرے معنی ہے کہ کمالات نبوت کا دائرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبوت کی تکمیل بھی ہوئی ہے، نبوت کا اختتام بھی ہوا ہے۔ کہتا ہے یہ واضح اور بالکل سچ ہے کہ قرآن نے ناقص باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہو گئی، اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم کا مصداق اسلام ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس پورے حوالے کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ 2-3 اشار حوالے آپ کو دکھا کے اس بات کو مکمل کر دیتے ہیں جناب۔ یہ جناب ہے آپ کا وہی کتاب ہے تحفہ گولڑویہ، اس کا پیج والیوم 17 روحانی خزائن کا پیج نمبر ہے 182۔ کہہ رہا ہے قرآن شریف اپنے نصوص قطعیہ سے اس بات کو واجب کرتا ہے کہ عیسیٰ کے مقابل پہ جو کہ موسوی خلیفوں کے خاتم الانبیاء ہیں، آپ دیکھ لیں کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ جو تھے وہ سلسلہ موسوی کے خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ کے بعد وہاں پہ کوئی نبی نہیں ہے۔ کہتا ہے اس امت میں بھی، سن لیں، اس امت میں بھی آخری خلیفہ پیدا ہوگا تاکہ وہ اس طرح امت محمدیہ کی خلافت کا خاتم الاولیاء ہوگا۔ کیونکہ یاد رکھیں، کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے پیچھے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہی نبوت نہیں ہے، تو مرزا غلام قادیانی کا یاد، یہ سننے میری بات دھیان سے، مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ وہی ولایت کا تھا، یہ بات یاد رکھیے۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس ذیل میں خاتم الاولیاء مرزا ہو گیا۔ پھر کہتا ہے کہ اور مجددانہ حیثیت اور لوازم میں عیسیٰ کی مانند ہو اور اس پہ سلسلہ خلافت محمدیہ ختم ہو، جیسا کہ حضرت مسیح پہ سلسلہ خلافت موسیٰ ختم ہوا۔ کہہ رہا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے سلسلہ ختم ہو گیا، ایسے ہی کہتا ہے اس امت میں میرے پہ ختم ہو۔ اندازہ کر لیں کتنی واضح بات ہے۔ 2 حوالے انشاءاللہ آپ کو اور دکھانا چاہوں گا اسی کے حوالے سے میں صرف، یہ دیکھیں جناب روحانی خزائن والیوم 13 پیج 224 مرزا کہتا ہے کہ چوتھے کہ قرآن شریف صاف فرماتا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء ہیں، مگر ہمارے مخالف، یعنی ہمیں کہہ رہے حضرت عیسیٰ کو خاتم الانبیاء ٹھہراتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا مرزا صاحب جھوٹ نہ بولیں۔ اچھا کہتا ہے کہ جو صحیح مسلم وغیرہ میں آنے والے مسیح نبی اللہ کا نام سے یاد کیا ہے وہاں حقیقی نبوت مراد ہے۔ اب مرزا کہتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جب وہ اپنی نبوت کے ساتھ دنیا میں آئے، کون آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام، تو ہمارے نبی کیوں کر خاتم الانبیاء ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھایا کہ وہ ایک دھوکہ ہے کہ جو آج کے مربی بھی دیتے ہیں کہ اگر عیسیٰ آئیں گے تو پھر خاتم الانبیاء تو وہ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آج آپ کا اس بات کو ہم واضح بھی کر دیں انشاءاللہ کہ اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑتا ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، اب یہ مرزے کا فتویٰ آپ کو سناتا ہوں جناب، روحانی خزائن والیوم 4 کا پیج 359 ہے۔ مرزا کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ کیا بات واضح نہیں ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نبوت کو جاری کرنا، یعنی کسی نبی کا آنا تسلیم کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کی دشمنی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو خدا سے شرم آنی چاہیے، یہی شرم ہم مربیوں کو آج دلوانا چاہ رہے ہیں کہ شرم کرو۔ آگے جناب ابھی جو آپ کو 2 حوالے دکھانے ہیں، وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ وہ آخری کے حوالے سے، ابھی دیکھیں ذرا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب، اور یہ کہاں پہ ہے؟ ایک غلطی کا ازالہ، والیوم جو ان کا 18 ہے روحانی خزائن کا، اس کا پیج نمبر 207۔ مرزا کہتا ہے پھر اسی کتاب میں اسی مکالمہ کے قریب یہ وحی اللہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
مرزا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا قرآن کو دو بار اپنے پہ نازل بھی کرتا رہا ہے نا، تو مرزا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پہ جو وحی آئی ہے نا، کہہ رہا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ میں نے حوالہ آپ کو اس لیے کوٹ کیا ہے کہ ابھی مرزا غلام قادیانی خاتم الانبیاء بننے جا رہا ہے، یعنی کوئی بحث نہیں ہے نبی آنے کی۔ مرزا کی ساری جنگ اس بات کے اوپر تھی کہ خاتم الانبیاء مجھے مانو، یہ بات سمجھے ذرا، نبوت کے دروازے بند ہیں، خاتم النبیین کے معنی وہ کہتا ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہی ہے نبوت بند ہے۔ تو ابھی وہ آپ کے سامنے پزر سوال ہونے کہ پھر مرزا کون تھا، پھر مرزا نبی کیسے بنا، ابھی یہ معمہ آپ کے سامنے حل ہو رہا ہے جناب۔ ذرا دیکھیں اگلے حوالے کے اندر، آپ کو مزید دیکھ کے بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہ جناب مرزے کا روحانی خزائن کے والیوم 21 کا پیج ہے 412 412۔ مرزا کہتے ہیں کہ اسماء الانبیاء کا راز جو پہلے 4 حصوں میں سربستہ تھا، کہہ رہا پہلے جو میرے 4 حصے تھے براہین احمدیہ کے جو 4 حصے تھے پہلے، وہ کہتا ہے اس کے اندر جو مجھے سارے نبیوں کے نام دیے جا رہے تھے، تو کہتا ہے وہ ایک راز تھا، چھپا ہوا راز تھا۔ کہتا کہ یعنی وہ نبیوں کے اسماء جو میری طرف منسوب کیے گئے، ان کی حقیقت بھی کما حقہ منکشف ہو گئی۔ مرزا کہتا ہے کہ اب میرے پہ بات کھل رہی ہے کہ اللہ سارے نبیوں کے نام مجھے کیوں دے رہا تھا۔ کہتا ہے کہ یعنی یہ راز بھی خدا تعالیٰ کے تمام انبیاء کا نام براہین احمدیہ کے حصے سابقہ میں میرا نام کیوں رکھ دیا۔ نوٹ کریں ذرا، مرزا کہتا ہے سارے نبیوں کے نام مجھے دے دیے گئے، آپ کیا پتا سوچے کیا ہوتا آخری نبی کا نہ ہو، نہیں سنیں ذرا، کہتا ہے اور نیز یہ راز بھی کہ اخیر پہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے اور اسلام کے خاتم الانبیاء کا نام جو احمد اور محمد ہے، یہ دونوں نام بھی میرے کیوں رکھ دیے۔ کہتا میں سوچتا تھا کہ یہ کیا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احمد اور محمد دونوں نام، خاتم الانبیاء والے دونوں نام، مرزا کہہ رہا تھا میرے رکھ دی۔ کہتا ان تمام چھپی ہوئی حقیقتوں کا بھی انکشاف ہو گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں ذرا، سارے نبیوں کے نام بھی مرزے نے لے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہا خاتم الانبیاء، ان کے بھی 2 نام مرزے نے لے لیے، اور مرزا آخری نبی بھی ہے، تو مجھے بتائیں مرزا کیا بننے جا رہا ہے یہاں پہ؟ آپ ذرا خود اس گیپ کو فل کر لی ذرا، ٹھیک ہے جناب۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد کہ کیا آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت ہے، لیکن اس سے پہلے شاید ہم چلتے ہیں اپنے عدنان بھائی کی طرف، تاکہ جو بھی ہم نے چیز آپ کے سامنے رکھی ہے اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ بات چیت ہو سکے۔ عدنان بھائی بسم اللہ۔ کہ مرزا نے خود قادیانیت کا رد اپنی کتابوں میں کیا ہوا ہے۔ مرزا نے خود جو آرگیومنٹس ہیں، جو ہمارے آرگیومنٹس ہیں، وہ پیش کیے ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح اس نے خود مانا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد ایک اور نبی کا تصور کرنا بھی کفر ہے، قرآن کی دشمنی ہے، قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ وہ یہ سب کچھ اکنالج کر کے اپنی پہلی کتابوں میں یہاں تک مرزا نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، یعنی ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے شخص پہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنا کسی نئے شخص کے لیے ناممکن ہے، قرآن کی روح سے قرآن کی دشمنی ہے، اللہ کے نبی کا انکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی صرف ایک بات میں ایڈ کر دوں، یہ جو معاملہ ہے نا کہ دار بھائی خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ وہی نبوت ختم، کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ مرزے کا عقیدہ ساری زندگی کا ایسے رہا ہے۔ جی بالکل، اور بننا چاہتا تھا خاتم الانبیاء۔ جی بالکل، اور اپنی براہین احمدیہ میں اس نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، یعنی یہ جو یہ خیالات ہیں، ان سارے خیالات کا اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اظہار کیا ہے۔ اور ہمارے جو عقائد ہیں، جو اہل سنت کے عقائد ہیں، وہ ان پر پہلے خود جو ہے وہ ان پر قائم تھا، لیکن بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مطلقاً نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں اور پھر رسول ہوں، محمد رسول اللہ ہوں، ہاں اور رسول اللہ محمد ہونے کا دعویٰ کیا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ ہونے کا تو اس نے دعویٰ کیا ہی، ہمیں پتا ہے مسیح موعود کا مطلب اس کا یہی تھا کہ میں عیسیٰ ابن مریم کا جو ہے وہ ریٹرن ہوں، ان کی واپسی میں ہوں، ان کی واپسی میں خود ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اسے معلوم تھا کہ لوگ اس کے دعوے پر ہنسیں گے، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو لوگ ہنسیں گے، تو اس نے یہ ٹائٹلز خود اپنا لیے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں، لوگ کنفیوز ہو کے اسے ہی جو ہے وہ محمد رسول اللہ مان لیں، اسے ہی مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم مان لیں، تاکہ وہ اپنی نبوت جو ہے، ٹوٹی پھوٹی نبوت، جھوٹی نبوت جو ہے وہ ان ٹائٹلز کے انہی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو منوا لیں۔ تو یہ مرزا کا دھوکہ تھا، اس کا دجل تھا، اس کا فریب تھا، جو اللہ نے الحمدللہ ایکسپوز کر دیا۔ ہم نے آپ کو کتنے ریزنز دیے، کتنی وجوہات دی پچھلے 7-8 مہینوں میں کہ مرزا ایک دجال تھا، جھوٹا انسان تھا، اور بہت کنفیوز تھا، اور بہت ایک کھپتی قسم کا انسان تھا، جسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے۔ کئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ مرزا نے خود اپنی کتابیں لکھی نہیں ہیں، اس کی کتابیں لکھی گئی ہیں، دوسرے لوگوں نے بھی لکھی ہیں اس کے ساتھ مل کے۔
اس کے ایڈوائزرز ہوں گے, اس کے ساتھ لکھنے والے ہوں گے, کیونکہ ڈائریکٹ کانٹرڈکشنز ہیں. تو یہاں پر بھی کانٹرڈکشنز ہیں. آپ دیکھ لیں, پہلے مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد, محمد کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں ہے, یہ قرآن کی دشمنی ہے. پھر بعد میں خود محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, پھر خود نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, یہاں تک کہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. بلکہ یہاں تک چلا گیا کہ اس نے اقوا اشد اور اکمل ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا. بالکل بالکل, یعنی اس نے یہ نہیں صرف کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں یا عیسیٰ ابن مریم ہوں یا مسیح موعود ہوں, اس نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ میں سب سے زبردست ہوں, میں سب سے زیادہ اقوا اشد اور اکمل ہوں روحانیت میں. اگر آپ محمد رسول اللہ سے اقوا اشد اور اکمل ہیں روحانیت میں, تو پچھلے نبی تو ظاہر ہے ان کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں, سید الرسل ہیں. تو اگر آپ ان سے بھی زیادہ روحانی طاقت رکھتے ہیں تو پھر کیا پیچھے کیا بچ گیا, پیچھے کیا رہ گیا. تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی انشاءاللہ. اچھا عدنان بھائی, میں صرف نا ایک بات یہاں پہ نا سننے والوں کے لیے انشاءاللہ واضح کر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو تمام حوالہ جات دکھائے, جہاں پہ مرزا کہہ رہے ہیں وحی نبوت بھی بند ہے, خاتم النبیین کا معنی بھی ہے آخری نبی, نبیوں کو ختم کر دینے والا. پھر اس کے بعد جو سوال آپ کے ذہنوں میں آتا ہے پھر مرزا کیسے نبی تھا, تو اس کا جواب کیا ہے, مرزا غلام قادیانی نے محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے, خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے کا اس نے دعویٰ. ابھی میں نے آپ کو حوالہ جات دکھا دی ہیں, تو وہ اس کھڑکی سے آیا ہے. اور آپ وہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اور آئے گا تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی. اندازہ کریں ذرا. اور یہ بات مرزا نے کہاں لکھی ہے, ایک غلطی کا ازالہ. جب مرزا نے اپنا عقیدہ تبدیل کیا ہے تو تب مرزا نے یہ کھڑکی کھولی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خود آئے ہیں ان کے خود آنے سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی. یہ تھی وہ کھڑکی جو مرزا نے کفر کی حدوں کو پھلانگتے ہوئے کھولی. کہاں مرزا اور کہاں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں وہ مبارک ہستی اور کہاں مرزا غلام قادیانی. یہ وہ کفر تھا جس نے مسلمانوں کے, جس سے ان کے خون کھول اٹھے کہ یہ بندہ اب یہاں تک پہنچ گیا, یہ سے دعوے کرنے شروع کر دیے. ابھی میں آپ کے سامنے نا ایک دجل کھولنے لگا ہوں ان کا. وہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خاتم النبیین کا معنی کریں کہ آخری نبی, تو اس میں کیا فضیلت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مرزے سے پوچھو جا کے کیا فضیلت ہے. جب مرزا غلام قادیانی نے خود تمہیں بتا دیا کہ خاتم النبیین کا معنی, مرزا کہتا ہے کہ آپ نے خود فرمائے امانی حدیث کے اندر, مرزا کہتے ہیں کہ لا نبی آبادی والی جو حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, مرزا کہتے ہیں یہ خاتم النبیین کی تفسیر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جا کے مرزا سے پوچھے, مرزا نے یہ بات کیوں کی. اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور مزیدار چیزیں, دیکھیں ذرا. مرزا کہتے ہیں یہ روحانی خزائن کا والیوم نمبر 23 وچ مینس کہ آخری والیوم. ٹھیک ہے, تو کوئی یہاں پہ اب تبدیلی عقیدے والی بات نہیں ہے, اب آخری باتیں آپ مرزا اپنی کر رہے ہیں. مرزا کہتا ہے خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں, من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے, یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے. اب دیکھ لیں ذرا, خاتم کا معنی کیا کر رہا ہے, سب سے آخر میں آنے والا. آگے کہتے ہیں سو اس نام کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح موعود کے بارے میں پیشن گوئی موجود ہے, کہیں بھی نہیں ہے. اس چھوڑ دو اس بات کو فی الحال آپ. اچھا آپ دیکھیں ایک بات ذرا, اس حوالے میں نے آپ کو کیا بات دکھائی ہے. مرزا کہتا ہے کہ میں آخر میں آنے والا ہوں, یہ میں اس لیے آپ کو یہ بات دکھائی ہے. اب ذرا آگے دیکھیں اگلی بات. مرزا کہتا ہے اسی بات کے بارے میں مرزا نے یہ بات کہاں پہ کی ہے, ملفوظات کے 5ویں جلد میں جو 1988 والا ایڈیشن ہے, اس کا پیج نمبر 554. ذرا سنیں بات کو. مرزا کہتا ہے پس قرآن شریف میں جس شخص کا نام خاتم الخلفاء ہے, اسی کا نام حدیث میں مسیح موعود رکھا گیا. اب مرزا کہتا ہے کہ اس طرح دو ناموں کے متعلق جتنی پیشن گوئیاں ہیں وہ ہمارے ہی متعلق ہیں. یعنی پہلے حوالے میں خاتم الخلفاء تھا, کہتا قرآن میں میرا نام خاتم الخلفاء ہے, حدیث میں میرا نام مسیح موعود ہے, اور کہتا ہے اس نام کی ساری پیشنگوئیاں میرے بارے میں ہیں. اس سے اوپر کہا تھا کہ وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے. اب دیکھیں ذرا, ایک منٹ امتیاز بھائی, یہ خاتم الخلفاء اور مسیح موعود اگر الفاظ کوئی قادیانی کوئی مرزائی قرآن سے یا حدیث سے نکال کے دکھا دے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. بالکل ایسا ہی ہے. مسیح موعود کا لفظ یہ ٹائٹل اگر حدیث کے پورے مجموعے سے نکل آئے, یا خاتم الخلفاء کا ٹائٹل جو اگر قرآن سے نکل آئے, تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. بس اب آگے چلیں آپ. جزاک اللہ, یہ آپ نے زبردست بات پوائنٹ آؤٹ کی, جو کہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم عبارتیں پڑھتے وقت ہماری مجبوری ہے کہ مرزے کے ہر فکرے میں دجل ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹاپک پہ رہے. ورنہ دان بھائی نے زبردست بات پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ یہ بات بذات خود جھوٹ ہے.
کہ حدیثوں میں اس کا نام جو ہے وہ مسیح موعود ہے اور قرآن میں اس کا نام خاتم الخلف. آگے چلتے ہیں. مرزا کہتے ہیں جی ذرا سنیے گا بات دھیان سے, یہ جو بربی کہتے پھرتے ہیں نا آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے, ذرا پوچھے مرزے سے. مرزا کہتے ہیں خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو, اور کامل وہ ہے جو سب کے پیچھے آوے. اب بتائیں, مرزا کہتا ہے سب کے پیچھے آنے والا کامل ہے. پھر مرزا کہتا ہے اور ظاہر ہے جو قرب قیامت کے وقت آئے گا وہی سب سے پیچھے ہوگا, لہذا وہی سب سے اکمل اور افضل ہوا. اب بتائیں, مرزا کہتے ہیں کہ آخر میں آنے والا ہی تو اکمل افضل ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ مرزا غلام قادیانی ہے. اچھا, پھر کہتے ہیں صرف تغیر الفاظ ہیں, قرآن شریف نے خلیفہ کے لفظ سے پکارا اور حدیث میں اس کو مسیح موعود کے نام سے نامزد کیا گیا. اب میں نے آپ کو یہ حوالہ کیوں دکھایا, میری بات سنیں دھیان سے. مرزا کہتا ہے آخری میں ہوں, اور ساتھ ہی کیا کہتا ہے کہ آخری ہونا ہے, آخری جو ہوگا وہی کامل ہوگا سب سے, اور وہی سب سے کیا ہوگا؟ افضل ہوگا. ابھی یہاں مرزے نے بس نہیں کرنی, آپ کو ایک دو حوالے اور بھی دکھا دیں. یہ دیکھیں ذرا, یہ جناب روحانی خزائن کا والیوم نمبر 17 اس کا پیج 245. مرزے نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ نہ زمین اس کو سارے نہ آسمان اس کو سار سکتا ہے. مرزا کہتا ہے جیسے مومن کے لیے دوسرے احکام الہی پہ ایمان لانا فرض ہے, ایسا اس بات پہ بھی ایمان فرض ہے کہ حضرت کے دو باس ہیں. معاذ اللہ. کہہ رہا کہ اہل ایمان پہ یہ بات فرض ہے کہ وہ اس بات پہ ایمان لائیں. کس بات پہ؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 2 بار آنا تھا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا دیکھیں مرزا نے یہ بات کیوں کی ہے, یہ سمجھے ذرا. مرزا نے یہ بات کیوں کی ہے سن لیں ذرا. روحانی خزائن کا والیوم نمبر 16 اس کا پیج نمبر 270 271 272. مرزا کہتے ہیں ہمارے نبی جیسا کہ 5,000 سال میں مبعوث ہوئے, ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے 6,000 کے آخر میں مبعوث ہوئے, یعنی مرزا غلام قادیانی بن کے آئے, یعنی محمد بن عبداللہ آئے, اور اس کے بعد معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی بن کے آئے. مرزا کہتا ہے کہ اور یہ قرآن سے ثابت ہے, کہ اس میں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا آگے کہتے ہیں جناب, جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی کریم کے بوس 6,000 سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5,000 سے رکھتی تھی, اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا. یہ سنتے جائیں ذرا باتوں کو, جھوٹ کی انتہا سنتے جائیں. مرزا کہتا ہے اگر کوئی بندہ اس بات کا انکار کرے کہ مرزا غلام قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہے, تو کہتا ہے اس نے قرآن کا انکار کر دیا. سن لیے بات, آگے دیکھیں ذرا. کہتے ہیں کہ بلکہ حق یہ ہے, سنیں ذرا بات عدنان بھائی, کہتے ہیں حق یہ ہے کہ حضرت کی روحانیت 6,000 کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا, اکمل اور اشد ہے, بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح. اور یہی الفاظ تھے جو بشیر احمد ایم اے نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ اقوا, اکمل اور اشد ہیں, اور ہمارے وہ بھائی صاحب جو کیا نام ہے ان کا, وہ جو کہہ رہے تھے علی صاحب. اب ہم علی صاحب کو بلاتے ہیں کہ آ کے یہاں پر بانگ دوہل اعلان کریں کہ وہ مرزائیت قادیانیت سے توبہ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم, بڑے جذبات میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں قادیانیت چھوڑ دوں گا اگر آپ یہ الفاظ مجھے مرزا سے دکھا. ہاں آپ دیکھ لیں الحمدللہ آگے مرزا کے الفاظ. اس وقت بھی آپ کو عدنان بھائی یاد ہوگا کہ مرزا بشیر احمد امی نے کہا تھا کہ بقول مسیح موعود. جی ہاں بالکل, اور اس نے یہی الفاظ دیکھ کے بولا تھا نا, بقول مسیح موعود. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں ابھی اس سے پہلے حوالے میں کیا تھا کہ مرزا نے کہا کہ میں اکمل ہوں اور افضل ہوں, اور یہاں پر اس نے کہا کہ میں کون ہوں؟ اقوا, اکمل اور اشد. آگے دیکھ لیں ذرا. کہتا اسلام حلال کی طرح شروع ہوا یعنی پہلی رات کا چاند, اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ میں بدر ہو جائے یعنی 14ویں کا چاند. کہتا ہے خدا تعالیٰ کے حکم سے, بس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں یعنی مرزے کی صدی میں بدر کی طرح شکل اختیار کرے جو شمار کی روح سے بدر کی طرح مشابہ ہو. یہ روحانی خزائن کا والیوم نمبر 16 ہے, اس کا پیج 275 ہے. اب دیکھ اگر کوئی قادیانی کہتے اس کے معنی کیا ہے جی, لے جناب اس کے معنی اب آپ کو دکھاتے ہیں. الفضل قادیان کی جو 15 جولائی 1915 کا شمارہ ہے, اس نے اس کے معنی خود بتا دیے. وہ لکھتے ہیں خطبہ الہامیہ میں حضرت مسیح موعود نے حضرت کی بعثت اول اور ثانی کی باہمی نسبت کو حلال اور بدر سے تعبیر فرمایا ہے. ہلال اور بدر. ہلال جو ہے وہ چھوٹا چاند, پہلی رات کا چاند, پہلی رات, جس کو ہم کریزنٹ کہتے ہیں, کریزنٹ جو بالکل ایک لائن ہوتی ہے. بالکل بالکل. اب دیکھ لیں مرزا غلام قادیانی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بعثت تھی وہ اصل میں پہلی رات کے چاند کی طرح تھی, اور جو مرزا غلام قادیانی کی شکل میں دوسری بعثت ہے نعوذ باللہ وہ 14ویں رات کے چاند کے. مجھے بتائیں 14ویں کا چاند, مکمل چاند.
جس ہاں کو جی مکمل مکمل، چاند کہتے ہیں. چاند ہاں اپنے جی پورے جوبن پہ ہوتا ہے, یعنی ہاں جی پورا مکمل ہوتا ہے, اور 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے اس کی روشنی سے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے. تو مرزا ایسی صاحب 14ویں کا چاند ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلال ہے, یعنی ان ہلال کی ہیں. نبوت ہلال ہے. اچھا ابھی ابھی انا ابھی للہ و مردے انا نے الیہ راجعون. ابھی مردے نے بس نہیں کرنی دان, ابھی مردہ اور لائے گا. اگر کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم کے زمانہ میں گزر گیا, ابھی کہتا ہے کہ دوسری فتح باقی رہی, اور یہ دوسری فتح مردے کی شکل میں وہ کیا کہتا ہے, پہلے غلبہ سے اعظم اکبر اور اظہر. لیں جناب, افضل, اقوا, اشد, اکمل, اعظم, اکبر, یہ ذرا الفاظ سنتے جائیں. کہہ رہا ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے جو میری شکل میں آپ کا دوسرا ظہور ہے یہ اعظم میں ہے, اکبر ہے اور اظہر ہے, ایک زیادہ ظاہر ہے. اور کہتا ہے اور مقدر تھا کہ اس کا وقت کون سا ہو, مسیح موعود کا وقت ہو. مجھے ٹھیک ہے امید جناب, ہے کہ علی بھائی یہ سن رہے ہیں سٹریم اور ہمیں جوائن کریں گے, اور آج انشاءاللہ پبلکلی جو ہے وہ قادیانی سے توبہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے, آپ ہمارے بھائی ہیں, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ تک یہ انفارمیشن لے کر آئیں. اور ابھی یہ انفارمیشن آپ کے سامنے آ گئی ہے. جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ مجھے اگر آپ مرزا کی کتابوں سے یہ چیزیں دکھا دیں تو میں توبہ کروں گا اور مرزا کو دجال اور کذاب مان لوں گا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ مرزا نے یہ دعویٰ جو ہے وہ بالکل صاف شفاف الفاظ میں کیا ہوا ہے کہ اس کی بعثت, اس کی نبوت جو ہے وہ اقوا, اکمل اور اشد ہے, اور اظہر, اکبر اور افضل ہے. اعظم 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 ہے, اعظم اور بڑی ہے, افضل بھی, اور بڑی افضل ہے بھی اور افضل بھی ہے. تو آپ یہ بالکل. دیکھ لیں, یہ ہم خود سے نہیں بنا کے لکھ رہے, یہ اپنی آپ کتابیں کھول کے دیکھیں, یہ حوالے دیکھیں, آپ کو سب کچھ مل جائے گا وہاں پہ انشاءاللہ. اور امید ہے کہ آپ اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں نے وہی بات لگا دی جو مرزا بشیر احمد عامے نے کلمت الفصل میں کی ہے, تاکہ لوگوں کو دوبارہ وہ بات چل جائے پتا کہ یہی بات تھی. وہ کہتا ہے یہ کس طرح ممکن ہے, کلمت الفصل کے پیج 146 147 پہ کہتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بوست میں آپ کا انکار کفر ہو, مگر دوسری بوست میں جس میں بقول مسیح موعود آپ کی روحانیت اقوا, اکمل اور اشد ہے, آپ کا انکار کفر نہ ہو. اور اس کے بعد یہ وہی شعر تدنان بھائی کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے بڑھ کے ہے اپنی شان میں, محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل, غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. اور یہ وہ اشعار ہم آپ کو لاسٹ ٹائم بتا چکے ہیں, یہ اشعار مرزا غلام قادیانی کی موجودگی میں پڑھے گئے. مرزا نے جزاکم اللہ خیر کہا اور ان کو خوشخط لکھوا کے گھر لے گیا. بالکل. اور اخبار بدر قادیان 28 اکتوبر 1906 میں یہ چھپے, یعنی قادیانیوں کے اپنے جو ہیں وہ اخبار میں. تو آپ یہ اندازہ دیکھ لیں, ختم ہوگی بات. اور یہ میں نے صرف نا ایک دو حوالے اس لیے لگا دیے ہیں, یہ دیکھیں ذرا, کہتا ہے کہ آخری ہونا ہمارے نبی کریم کی شان ہے. یعنی ان کو یہ پتہ تھی بات اس سب کو کہ آخری ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے باتیں کیوں آپ کو دکھا رہا ہوں, سارا دن رات جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے, کہتے ہیں کہ آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے. اور خدا کے بندو ڈر جاؤ اللہ سے. اور مرزا کی کتابیں بھری پڑی ہیں, تمہارے کتابیں بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ آخری ہونے میں شان ہے, اور مرزے نے نعوذ باللہ اس شان پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے. بالکل. میں اللہ کا واسطہ دے کے ایک عام احمدی سے کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ. اور نبی ہونے کا دعویٰ کرنا تو ایک کفر ہے ہی ہے نا, لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ ہاتھ ڈالنا یہ ہے وہ کام جو مرزے نے کیا ہوا ہے. ڈر جاؤ اللہ سے. جی عدنان بھائی, میں نے یہ انشاءاللہ نا یہاں پہ میں اس لیے سٹاپ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی قادیانی موجود ہو آ کے کسی حوالے کو چیلنج کرنا چاہے تو مور دین ویلکم. عدنان بھائی آپ کے کچھ کامنٹ اس حوالے سے جو مرزے نے ابھی, اب اس نے سر 3 باتیں تھی نا کہ اقوا, اشد اور اکمل, آج 7 ہو گئی ہیں. افضل بھی آ گیا, اکبر بھی آ گیا, اعظم بھی آ گیا, اظہر بھی آ گیا. بالکل. اور یہ الفاظ اگر ان پر غور کریں آپ تو اس میں جو ہے وہ افضلیت کا دعویٰ ہے. افضلیت کا دعویٰ ہے کہ افضل ہے ہم. میری جو بعثت ہے, جو دوسری بعثت ہے محمد رسول اللہ کی, پہلی بعثت جو ہے وہ 1400 سال پہلے ہوئی تھی. پہلی بعثت جو ہے وہ 1400 سال پہلے ہوئی تھی. اب جو دوسری بعثت ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ہے, یہ اظہر, اکمل, اکبر, اعظم, اشد, اقوا اور اکمل ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ یہ الفاظ اتنے ثقیل اور اتنے وزنی الفاظ ہیں کہ یہ کسی چیز کے لیے بھی استعمال کیے جائیں تو اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں چیز. اس سے اوپر کی کوئی چیز, اکبر سے اکبر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اکبر سب سے بڑا, اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اعظم سے جو اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی, اعظم سب سے بڑا,
افضل سب سے افضل. تو مرزا نے اپنی جو بعثت ہے جھوٹی بعثت اس کو سب سے بڑا کر کے پیش کیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلال جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے خود کو بدر بنا کے پیش کر رہا ہے. اور حدیثوں میں کیا ہے, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. اوکے, یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بدر کہا گیا, ان کی نبوت کو بدر کہا گیا کہ پورا چاند ہے, یعنی نبوت ان پر ختم ہوئی, اور قرآن کے نزول کے بعد نبوت جو ہے وہ نبوت کا چاند پورا ہو گیا, 14ویں کا چاند ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن مرزا صاحب نہیں مانتے. مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی 7ویں صدی عیسوی میں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی آج سے 1400 سال پہلے, وہ ہلال تھی. اور میری جو دوسری بعثت ہے محمد رسول اللہ کی, جو میری صورت میں دوسری بعثت ہے, وہ بدر ہے, اور وہ زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ بڑی ہے, وہ زیادہ مکمل ہے, وہ زیادہ ظاہر ہے, یعنی زیادہ ماننے والی ہے. اظہر سے مراد کے زیادہ کلیئر ہے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ مرزا انہی الفاظ کو اگر ہم اٹھا لیں اور مرزا کا جو دعویٰ ہے اس کا اگر بغور جائزہ لیں, تو مرزا کے دجال ہونے میں کسی بھی عقل مند اور مخلص انسان کے ذہن میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. کہ مرزا غلام قادیانی, دیکھیں ابھی تک کی بات کو ذرا لیں کانٹیکسٹ کے اندر. مرزا غلام قادیانی کے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ وحی نبوت ختم ہو چکی ہے اور نبیوں کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا ہے. پھر سوال ذہن میں کیا پیدا ہوا کہ پھر مرزا کیا ہے؟ مرزا نے کہا میں تو محمد رسول کی دوسری بوست ہوں, اور بوست کہتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کا کسی کو نبی کے طور پہ اپوائنٹ کرنا. مرزا کہتا ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی آمد ثانی کے طور پہ پوائنٹ کیا ہے, لہذا میں تو وہی ہوں. اور مرزا نے یہ بات ان الفاظ میں لکھی ہے غلطی کا ازالہ میں. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بندہ آ جائے تو نبوت ختم نبوت کہتا ہے مور ٹوٹ جاتی ہے, لیکن کہتا ہے چونکہ میری شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے ہیں, لہذا کہتا ہے میرے آنے سے مور نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی اصل جھگڑا کیا ہے سارے کا سارا جس کو چھپایا گیا آپ سے, جھگڑا ہے کہ خاتم النبیین کون ہے, خاتم الانبیاء کون ہے, افضل کون ہے. مسلمان امت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں ہوں. نہیں, میں وہ صرف میں نہیں ہوں, میں ہوں, اور میں اشد اقوا اکمل اظہر افضل اعظم اور اکبر ہوں. میں یہ بھی ہوں, میں تو ہوں. وہ تو یہ کہہ رہا کہ میں تو ہوں, لیکن ساتھ وہ اللہ کے نبی رسول اللہ محمد رسول اللہ کی گستاخی, ان کی جو توہین کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے کہ وہ تو ہلال تھے اور میں بدر ہوں, اور میں بدر ہوں, اور صرف ایک معمولی بدر نہیں ہوں بلکہ اکمل اظہر اقوا اشد اور یہ ساری چیزیں ہوں, اعظم بھی ہوں, یہ سب چیزیں ہوں. تو اس سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کر دیا اور اپنی شان کو جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی, جو بالکل نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. تو مرزا ایک جو ہے نا وہ ایک عمدی کافر تھا, جس کو کہتے ہیں نا عمدی کافر, یعنی عمدن اس نے کفر جان بوجھ کے عمدن کیا. عمدی کافر تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ قرآن کے خلاف ہیں اس کی تعلیمات, وہ جو بول رہا ہے وہ قرآن کے مخالف ہے. خود مان چکے ہیں نا اپنی رائٹنگز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیز کو پتا ہے, قرآن دشمنی ہے, سب کچھ وہ بیان کر کے پھر اس نے یہ دعویٰ کیا. تو اس کے خلاف حجت اس نے خود قائم کی ہوئی ہے. مرزا نے اپنے خلاف حجت خود اپنی رائٹنگز میں قائم کی ہوئی ہے, اور انہی حجتوں کے خلاف ہو گیا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور عدنان بھائی ایک سیکنڈ میں ہم ریزیوم کرتے ہیں اس بھائی کو, ابھی فی الحال نہیں. میں صرف نا انشاءاللہ وہ چند چیزیں دکھا دوں جو بھی ہمیں دکھانی ہیں, تو تاکہ اس کے بعد انشاءاللہ انصاف کو ہم لیتے ہیں. ہمارے جو مرزا علی بھائی صاحب ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ ہم کر رہے ہیں, ہاں وہ تشریف لائیں, وہ آج ہم سے گفتگو کریں. اور اگر آپ جی عدنان بھائی دیکھیں انشاءاللہ آج نا ہم کم از کم 2-3 حوالے قطعی دکھا دیں کہ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ خاتم الانبیاء کا ہی ہے. یہ جناب پہلا حوالہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ ہے جناب روحانی خزائن کی جو ہے جلد نمبر آپ کی 20 ہے, اور اس کا صفحہ نمبر ہے 185. یہاں پہ کوئی مسئلہ وہ نہیں ہے کہ پہلے عقیدہ اور نہیں, یہ آخری زندگی کی ساری باتیں چل رہی ہیں. اب جناب مرزا کہتا ہے قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پہ آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا. ضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو جیسے آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا. یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ تدبر کرنے والے کے لیے کافی ہیں. اب مجھے بتائے خدا کے بندو,
آخری مرسل، مرزا کہتا ہے میں آخری مرسل ہوں مسیح کے طور پہ، آخری مرسل. اور مجھے بتائیں ہم آپ کو اور کیا دکھائیں. اچھا یہ لیں، پھر بھی دیکھ لیں آپ. مرسل سے مراد رسول ہے، بائی دا وے سب کو پتہ ہونا چاہیے، مرسل سے مراد رسول ہے. مرسل وہی لفظ ہے جو رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. اور عدنان بھائی چونکہ آپ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں نا آخری اینٹ لی، یہ ذرا دیکھیں ذرا، یہ روحانی خزائن کا والیوم نمبر 16 ہے، اس کا پیج 177 178. عدنان بھائی سنیں، کہتا ہے اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، یعنی منعم علیہم. بس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشن گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے. مرزا کہتا ہے پس میں وہی آخری اینٹ ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی رسول اللہ وہ آخری اینٹ نہیں تھے. اللہ کے نبی نے خود دعویٰ کیا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں وہ آخری اینٹ ہوں، اور گھر مکمل ہو گیا. یعنی اچھا اللہ، مزے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اس ٹائم کہا تھا 1400 سال پہلے کہ یہ اینٹ جب اس گھر میں داخل ہو گئی جو میں ہوں، گھر مکمل ہو گیا. لیکن مرزا کہہ رہے نہیں 1400 سال تک مکمل نہیں ہوا تھا، میں آیا ہوں تو مکمل ہوا ہے گھر. وہ جو اللہ کے نبی نے بات کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو تکمیل ہے وہ جو ہے وہ جھوٹی ہے، وہ بات ہی جھوٹی ہے. وہ اللہ کے نبی ہمیں غلط ایک جو ہے نا وہ غلط بات بیان کر گئے ہیں کہ میں وہ اینٹ ہوں اور میرے داخل ہو جانے کے بعد یہ گھر مکمل ہو گیا، یعنی تکمیل کو پہنچ گیا، اس کے بعد اور کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. لیکن مرزا صاحب اپنی اینٹ جو ٹوٹی پھوٹی اینٹ ہے، جو روڑا ہے، جس کو ہم روڑا کہیں گے، اٹ روڑا ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، اٹ روڑا پنجابی میں، جو مرزا صاحب نے اپنا روڑا جو ہے وہ ضرور اس گھر کے اندر گھسانا ہے، لیکن گنجائش ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے، ختم ہوگی بات. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب کوئی اینٹ، روڑا، پتھر، روڑی یا بجری کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ گھر مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ داخل ہوئی جو آخری اینٹ تھی، ختم ہو گیا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اینٹ میں ہوں، ایسے ہی ہے. یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں نا، عمدن کافر تھا، عمدن. یہ مرزا جو ہے نا وہ بھولا ہوا وہ کہتے ہیں نا کافر نہیں تھا، یہ عمدن کافر تھا، اس کو پتا تھا کہ میں کافر ہوں. جی. اور عدنان بھائی دیکھیں ہم نے دونوں حوالے جو دکھائے، اس نے پہلے کہا کہ میں آخری رسول ہوں، اب اس نے کہا کہ میں آخری اینٹ ہوں. اس کے باوجود قادیانی یہ کہتے پھریں کہ جناب سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو 4 انعام ملیں گے، اور ان میں سے ایک انعام نبوت کا ہے. یہ حوالہ دیکھیں ذرا، یہ والا مرزا کہتا ہے وہ جو انعام تھا نا منعم علیہم کا، وہ صرف مجھے ملنا تھا، وہ مل گیا ہے. اچھا ہاں جی. یہ ادامے دیکھیں ذرا، میں آپ کو ایک حوالہ آخری دکھاتا ہوں چونکہ اس سے پھر بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، چونکہ انشاءاللہ جس کو ہم شارٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. ان سارے حوالوں سے نا قادیانی امت نے کیا سمجھا ہم آپ کو وہ بتا دیتے ہیں، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے جی کہ ہم تو اپنی سمجھ اپلائی کر رہے ہیں. دن رات ٹی ویوں پہ بیٹھ کے مربی جھوٹ بول رہے ہیں، اور جی عدنان اور امتیاز بیٹھ کے اپنی تشریحیں کرتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں قادیانیوں نے خود کیا تشریح کی ہے، یہ سن لیں. کہتا ہے کہ پس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتے. چنانچہ نبی کریم نے اپنی امت میں صرف ایک نبی اللہ آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے. اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی بعدی فرما کے اوروں کی نفی کر دی ہے، اور کھول کے بیان فرمایا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا تھا جو مسیح موعود ہے، اور قطعاً کوئی نہیں آ سکتا. جیسا کہ دیگر احادیث پہ نظر کرنے سے یہ امر متحقق ہو چکا ہے کہ نبی کریم نے صرف مسیح موعود کا نبی اللہ نام رکھا، اور کسی کو یہ نام ہرگز نہیں دیا. جی عدنان بھائی یہ جناب حوالہ ہے ان کا رسالہ بڑا مشہور تشہیز الاذہان، اور جو ان کا مسلم موعود تھا دوسرا خلیفہ، یہ اس کے بڑے بڑے کارناموں میں سے یہ ایک ہی رسالہ ہے. تشہیز الاذہان رسالے کی جلد نمبر 9 کا والیوم نمبر اس کا نمبر 30 شمارہ نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 30 اور 32 پہ آپ کو یہ حوالے ملیں گے، اور مہینہ تھا مارچ 1914 اور ہمارے پاس موجود ہے. یعنی یہاں پر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہی شخص پر لفظ نبی اور رسول کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی. یعنی نبی کے بعد بھی بعثت ہے، یعنی نبی کے بعد بھی وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ پھر نبوت اللہ کے نبی پر ختم تو نہیں ہوئی نا. بات جہاں پر ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ اللہ کے نبی پر ختم نہیں ہوئی، نبی کے بعد بھی ایک شخص ایسا پیدا ہوگا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پیدا ہوگا، پیدا. اور وہ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی چراغ بی بی اور غلام مرتضیٰ کا بیٹا تھا،
تو پیدا ہوا تو ہم وہ اس نیا بات کو شخص یقین تھا، رکھتے ہیں ایک نئی پیدائش ہوئی دنیا میں، اس نے آ کے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا رسول اللہ کے بعد. تو مرزا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد نبی اور رسول ایک ہی شخص ہے. ابھی اس کی کوئی دلیل تو پوری شریعت میں ہے ہی نہیں ہے، اس کی دلیل تو پوری شریعت میں ہے ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ٹھیک ہے، تو مرزا جو ہے اس نے بڑی کوشش کی کہ اپنے آپ کو نہ صرف نبی اور رسول ثابت کرے بلکہ پہلوں سے بہتر ثابت کرے، پہلوں سے بہتر. جس طرح کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اپنے آپ کو اس نے اشد، اکمل، اظہر، اعظم اور افضل، وہ ساری چیزوں کا دعویٰ اس نے کر دیا کہ میری بعثت جو ہے وہ ان سب سے افضل ہے. اچھا، لفظ جو ہے وہ بعثت ہے امتیاز بھائی، جو لفظ ہے نا وہ بوسط نہیں ہے، بعثت ہے. بعثت ہے، ہمارے ہاں اکثر اردو میں لوگ اس کو بوسط پڑھتے ہیں. اصل میں اس کو پہلے بعثت کہتا تھا، لیکن آپ نے چونکہ لاسٹ ٹائم کہا شاید آپ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے اڈاپٹ کر نہیں، لیا. میں بھی اس میں غلطی کر گیا تھا. ہے بعثت ہے، لفظ جو ہے وہ بعثت ہے. ہاں جی جی. اچھا عدنان بھائی، ایک صرف بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ تاکہ اس بات کے اوپر اپنا فوکس رکھیں. جی، یہ جو سارا دن یہ کہا جاتا ہے، میں خدا را میری بات کو سنے آمدیو، کہ جناب وہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو 4 انعام ملیں گے، ان میں سے ایک انعام ہے نبی بن جانا. مرزے کی امت یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف مرزے نے بننا تھا اور کوئی نہیں بن سکتا، اور وہ کہتے ہیں قطعاً نہیں آ سکتا. بتائیں ذرا. لیکن جب ہم نے امتیاز بھائی سے سوال پوچھا تھا کہ کیا مرزے کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، تو یہ ہمیں جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ یہی وجہ تھی نا عدنان بھائی، یہی تو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگوں کو یہ بتا دینا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی نے آنا ہے پھر دروازہ بند ہونا ہے، یہ عقیدہ یہ ثابت کہاں سے کریں گے؟ جو آپ نے پہلے کہا کہ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ جی بالکل، جواب نہیں دے رہے تھے. اسی لیے جب ہم کہہ رہے تھے ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹو سیل دا ڈیل. ابھی انشاءاللہ آپ کو مرزا طاہر کی زبان سے نا ایک بات سنواتے ہیں تاکہ نا جیسے کہتے ہیں کہ جو ڈیل ہے وہ سیل ہو جائے. جناب یہ بسم اللہ جناب، یہ سنیں جناب. بہت پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو. اب آپ نے دیکھا کہ یہ لڑکی مرزا طاہر کے سامنے بیٹھی ہوئی، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے بائی دا وے، اس میں وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہمارا اس بات پہ پختہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، شرط کیا ہے کہ ہمارے میں سے آئے، احمدیوں میں سے آئے. آپ سن لیں جواب کیا تھا آگے سے. تو وہ نئی شریعت لیکن آئے تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی؟ حضرت مسلم شام نے کسی اور نبی کی پیشگوئی نہیں فرمائی. تو کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں، پیشگوئی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا وہ؟ جزاک اللہ. صرف ایک نبی کی پیشگوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کی پیشگوئی ہمیں نہیں ملتی. یہ عدنان بھائی کو بات پیچھے رہ گئی، کچھ بھی نہیں رہ گیا. بالکل، یعنی وہ پیشن گوئی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیشن گوئی جو ہے وہ ایک نبی کے بارے میں، مرزا کے بارے میں دکھا دو ہمیں. ہم کیوں کافر ہو کے مرے بھائی؟ ہم کیوں کافر ہو کے مرے؟ ہم کیوں کافر ہو کے مرے؟ جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، پھر دوبارہ حضرت محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا، تو ہم کیوں کافر ہو کے مرے؟ ہمیں کیوں جہنم بھیج رہے ہو؟ سارے مربیوں کہاں مر گئے ہو، کہاں چلے گئے ہو؟ ہمیں آ کے بچاؤ، مجھے اور امتیاز کو آ کے بچاؤ کہ ہم جہنم میں نہ جائیں. تو وہ نبی جو ہے جس کی بعثت کا اعلان جو پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی ہے، باوجود اس کے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی. اگر علی میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یعنی وہ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں تم میرے ساتھ اسی طرح جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یار، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ٹھیک ہے، یہ سارے ہوتا کا مطلب کیا ہے؟ کہ نہیں ہوگا، ہے ہی نہیں ہے. اور بھائی جب نہیں ہے تو پھر آپ لوگ ہمیں آگے بچا لو جہنم سے. اگر کوئی نبی آنے والا تھا، اس کی پیشن گوئی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جس طرح تم دعوے کر رہے ہو، مرزا بھی دعوے کر گیا ہے، تم بھی دعوے کر رہے ہو. خدا کا واسطہ دکھا دو. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ کہیں سے مسیح موعود کا لفظ نکال کے ہمیں دکھا دو کہ یہ ٹرم شریعت میں کہیں استعمال ہوئی ہو، یا کوئی بھی پیشن گوئی ہو کسی ایک ایسے شخص کے بارے میں جو بعد کے ٹائم میں پیدا ہوگا. جس طرح مرزا نے اپنے آپ کو چھٹے جو 1000 سال کے بعد اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آخری نبوت اس ٹائم آئے گی اور بدر ہوگا اور مکمل ہوگا اور اظہر ہوگا اور افضل ہوگا اور اعظم ہوگی اس کی نبوت. تو خدا کا واسطہ ہمیں بچاؤ. ہمارے ساتھ ہزاروں جو ہمارے لوگ فالو کرنے والے ہیں، لاکھوں میں ہی ہیں الحمدللہ، لاکھوں میں ہماری فالوئنگ ہے، ان کو بھی بچا لو. جب ہم لوگ ہو جائیں گے قادیانی اور احمدی تو وہ بھی ہو جائیں گے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بچاؤ، ہمیں آگ سے بچاؤ. ہم یہاں اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بچاؤ. یا تو پھر خود بچ جاؤ. اگر تم لوگ نہیں بچا سکتے ہمیں تو تم جھوٹے ہو، تمہارے پاس دلائل نہیں ہے، تو خدا کا واسطہ ہے خود بچ جاؤ. ہم تو اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں بچانے کے لیے.
کہ یا تو ہمیں بچا لو یا ہم تمہیں بچا لیں. ٹھیک ہے, تو ابھی تو فی الحال تو ہم تمہیں ہی بچا رہے ہیں, کیونکہ تمہارے بچانے کی کوششیں وہ ناکام ہو چکی ہیں, کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے بچانے کے لیے. تو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے اور جو امت کا اجماع ہے, سب کچھ ہے. اور مرزا اس سب کے خلاف کیا ہے کہ مرزا نے یہ دعوے کیے ہیں کہ اس کی نبوت جو ہے وہ آخری نبوت مرزا کی ہے, کہ مرزا ہی جو ہے اس کی پیشن گوئی ہے. تو گمراہی کی حد ہے, گمراہی کی حد ہے, دجل اور فریب کی اور دھوکے کی حد ہے جو قادیانی مربیان نے وہ کراس کر دی. ابھی کہاں یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ لوگ ابھی بالکل دنیا چھوڑ چکے ہیں, یہ کسی اور کیا شاہ میں چلے گئے ہیں, اسپیس شپس میں بیٹھ گئے. یہ عدنان بھائی دیکھیں آپ ذرا, اب یہ حوالہ سے ہم ایک دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ بھی بات جو ہے نا اس کو بھی ہم سیل کر دیں یہاں پہ. یہ دیکھیں روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر ہے 432. مرزا کہتا ہے ثابت ہو چکا ہے کہ وحی رسالت تا با قیامت منقطع ہے. اب بتائیں ذرا, اب دیکھیں اب ایک بات نوٹ کریں, اگر مرزا غلام قادیانی پہ وحی نبوت اور رسالت آ رہی تھی بقول مربیوں کے, تو اس بات کا مطلب کیا تھا پھر؟ بالکل بالکل, تو یہی کہتے ہوں گے مرزا پہ منقطع ہو گئی ہے. نہیں, مرزا نے میں نے جس پہلے دکھایا نا عدنان بھائی, یہی تو میں آپ کو لوگوں کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. مرزا غلام قادیانی نے شروع سے لے کے آخر تک کہا ہے کہ وحی نبوت منقطع ہو چکی ہے, اور اس نے جو اپنے آپ کو نبی کہا ہے نا, اس نے 2 رستے کھولنے اپنے لیے. ایک اس نے کہا کہ میرے پہ وحی ولایت ہوتی ہے, لیکن وہ وحی ولایت بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر نا بڑی مجھے خبریں مل رہی ہیں, لہذا وہ نا ابھی وہ نبوت کے اندر چلی گئی ہے. اور یہاں دوسری سے بات کیا کی, اس نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ بذات خود ہوں. ٹھیک ہو گیا, یہ 2 رستے تھے. زبردست. تو اب دیکھ لیں, بس اللہ نے اس کو جھوٹا ثابت کرنا تھا, اللہ نے اسے جھوٹ بلوا دیا اور خود وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. تو یہاں سے یہ دیکھیں, یہی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا بار بار, کہ وہ عمدن کافر تھا. عمدن ایک ہوتا ہے نا کہ بھولا بھٹکا ہوا کافر, ایک آدمی جہالت کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے. مرزا جو ہے وہ جان بوجھ کے کافر تھا, ڈھیٹ کافر تھا, ڈھیٹ جس کو کہتے ہیں نا ڈھیٹ کافر. وہ ڈھیٹ کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے,